میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ آج ہم نے ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے فار دا اسٹوڈنٹس آف سی ایس ایس، اس کے سلسلے میں ہم اپنا سیکنڈ پروگرام آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور جو ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن جو سب اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ آخر وہ کون سے سبجیکٹس ہیں جن کو وہ سلیکٹ کریں اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ سی ایس ایس کر دیں، وہ کون سی ایسی ٹپس ہیں سبجیکٹ سلیکشن میں کہ جن کے ذریعے وہ بہت اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں، وہ کون سی ایسے ٹپس ہیں کہ جن کے ذریعے وہ انٹرویو میں کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام مکمل دیکھنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہم ایک پازیٹیو ایفرٹ کر رہے ہیں آپ کی زندگیوں میں، ہم ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو اس کے سلسلے میں جو ہمارا میسج ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس کو بروقت اس پہ کام کر کے اپنی زندگی میں کچھ بہتری لا سکیں۔ سو میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر شہزاد کا، تھینک یو ویری مچ سر کہ آج آپ پھر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ کرنا چاہوں گی کہ سر وہ کون سے سبجیکٹس ہیں، سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیے ایسے ہے کہ سی ایس ایس جو ہے یہ اس میں 1200 مارکس کے سبجیکٹس ہیں، اور 1200 مارکس کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے اندر 600 جو ہیں وہ آپ کے آپشنل ہیں اور 600 جو ہیں وہ آپ کے کمپلسری ہیں۔ جو 600 آپ کے آپشنل ہیں وہ تو آپ نے گیون جو 7 گروپس ہیں اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس کچھ سبجیکٹس ہیں کافی جن میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کے کمپلسری ہیں اس میں 200 مارکس تو انگلش کے ہو جاتے ہیں، 100 ایسے کے، 100 انگلش کے، 100 اسلامک اسٹڈیز کے، پھر اس کے بعد جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی ہے، اس کے بعد کرنٹ افیئر ہے اور پاکستان افیئرس، تو یہ ملا کے 600 مارکس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان سبجیکٹس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپشنلس کو۔ رینج آف سبجیکٹس ہیں 7 گروپس میں، انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا۔ اب ہر گروپ میں سے آپ میکسیمم بعض گروپ میں سے ایک سبجیکٹ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بعض میں سے آپ 2 کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ٹوٹل ملا کے 600 مارکس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 200 مارکس کے مثلاً جیسے اکنامکس 200 مارکس کا ہے، پولیٹیکل سائنس 200 مارکس کا ہے، تو اس طرح سے آپ کا جو ہے نا جو ایگریگیٹ اگر بن جاتا ہے 200 مارکس کا، تو وہ سبجیکٹس آپ نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو سلیکشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کا پہلا نالج کس چیز کا ہے۔ اگر آپ کا پہلا نالج ہے، فار ایگزامپل آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے، اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، تو آپ یہ سبجیکٹ سلیکٹ کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ میڈیسن میں ہیں یا اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو آپ کے سبجیکٹس وہاں پہ نہیں ملیں گے، یا ایون اگر آپ نے LLB کیا ہوا ہے تو آپ کو اپنے سبجیکٹس نہیں ملیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹس جو ہیں وہ ان ایریاز میں تلاش کریں جو یعنی آپ کو سالڈ فاؤنڈیشن دیتے ہیں آپ کی اسٹڈیز کے لیے۔ فار ایگزامپل پولیٹیکل سائنس ہے، فار ایگزامپل اکنامکس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، اور اسی طرح سے اور چند سبجیکٹ ہیں۔ لینگویجز میں سے پنجابی ہے، لینگویجز میں سے اردو بھی بعض لوگ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تھوڑا ٹف سبجیکٹ ہے، ہم اس کو میں اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو اور سبجیکٹ ہیں ان کے اندر ہمارے پاس انٹرنیشنل جو ہے آئی لا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس اور مارکس گیننگ سوشیالوجی مارکس گیننگ سبجیکٹ ہے۔ تو ہم یہ تمام سبجیکٹس میں سے کوئی چوز کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے 7 گروپس میں سے اپنے مقررہ آپشنل سبجیکٹ چوز کرنے ہیں۔ 600 مارکس کے پہلے سے دیے میں، تو زیادہ ملا کے 1200 مارکس ٹوٹل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جیسے کوئی سائنس بیسڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، یہ زیادہ مارکس دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جیسے جغرافی ہو گئی یا وہ ہو گیا آپ میں سوشیولوجی وغیرہ ہے، یا اس میں ڈفرینس نہیں ہوتا کوئی بھی؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس کے اندر کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ مارکس دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، 100% نہیں ہے۔ کسی حد تک اس لیے درست ہے کہ
چند سالوں کے بعد پیٹرن بدل جاتا ہے, جس سبجیکٹ میں مارکس آ رہے ہیں اس میں نہیں آتے, اور جس میں نہیں آ رہے تھے اس میں کچھ ایوریج مارکس جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی یا جو کیپیبلٹی ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے ایوریج مارکس زیادہ آ رہے ہیں اس مارکس سے جو آج سے 2-4 سال پہلے آ رہے تھے. تو اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹی تو وہی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ سبجیکٹس کچھ سال اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا آتا ہے. اگر آپ نے ماسٹرس کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں تو رکھیے, اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو رکھنے سے نقصان ہوگا آپ کو. اسی طرح سے اگر آپ نے ماسٹرس کیا ہوا ہے یا آپ نے بی ایس سی میں سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں, کوئی فزکس کیمسٹری پڑھا ہوا ہے, تو آپ کیمسٹری فزکس رکھیں, بیکاز آپ کو فائدہ ہوگا اس کے اندر. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سائنس سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں یا آپ صرف آرٹ سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں تک آرٹس سبجیکٹ کا تعلق ہے تو یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اوپینین بیسڈ ہوتے ہیں, اور جہاں تک سائنس سبجیکٹس کا تعلق ہے ان کو تھوڑا سا بعض لوگ جو سائنٹیفکلی جو بچے سائنس پڑھ کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مارکس پرفیکٹ ہیں, یعنی میتھ پڑھیں گے تو ہم 200 مارکس لے لیں گے. ایسا نہیں ہوتا, اس کے لیے اسٹڈی بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے, اور اگر آپ کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے تو میں کہوں گا, آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اوپینین بیس سبجیکٹ رکھیں, آرٹس رکھیں, تاکہ آپ بہتر پرفارم کر سکیں. لیکن آپ دیکھیں گریجویشن میں تو اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ 2 سبجیکٹس جو ہیں وہ آپٹ کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سی ایس ایس میں تو 6 جو ہے وہ انہوں نے آپٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر وہ کس طرح سے مینس 2 تو رکھ لی ہے, تو باقی آپ کون سا ان کو پریفر کرتے ہیں کہ جو باقی 4 آپشنل سبجیکٹس ہیں وہ کون سے سلیکٹ کریں آپ کے خیال میں؟ اگر آپ ریکمینڈ کریں تو کون سے سبجیکٹس آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے اگر میں ریکمینڈ کروں تو میں چند سبجیکٹس جو ریکمینڈ کروں گا ان کی ریزن بتاؤں گا. سب سے جو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکل سائنس ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس از دا مدر آف آل سائنسز, لیکن یہاں پہ میں اس لیے کہوں گا کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ آپ کے پاکستان افیئرس سے متعلق ہے, یا آپ کے کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہے, یا آپ کے لاز سے متعلق ہے, یا آپ کے ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہے. پولیٹیکل سائنس از اے ویری وائڈ سبجیکٹ, اور اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک مستحکم سبجیکٹ ہے. بہت زیادہ نمبر نہیں آتے, لیکن کانسٹنٹلی اسٹوڈنٹس اچھا پرفارم کرتے ہیں, 60% یا اس سے ابو مارکس لیتے رہے ہیں, اور ابھی تک اس میں اچھے مارکس آتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات ہے انٹرنیشنل ریلیشنس کی. انٹرنیشنل ریلیشن ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے. بہت زیادہ سبجیکٹس کو یہ دیکھیں, بعض لوگ رکھتے ہیں سبجیکٹ ایک ایک کر کے, بعض کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو کپل کرنا ہے دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ تاکہ میں پڑھوں ایک سبجیکٹ اور فائدہ دوسرے میں بھی ہوتا ہو. تو انٹرنیشنل ریلیشنس کے ساتھ بعض لوگ آئلہ رکھتے ہیں. آج کل یہ ٹرینڈ جو ہے میرا ذاتی خیال ہے اس ٹرینڈ سے زیادہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو سبجیکٹس پڑھنے میں اچھے لگتے ہیں, جس کا ہمیں کانٹینٹ اچھا لگتا ہے, جو ہماری مرضی کے مطابق ہے, جس کو ہمارا پڑھنے کو دل کرتا ہے وہ پڑھ لیں, تو اس کو پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم سبجیکٹ وہ رکھ لیں جو کسی اور کے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دیں گے. تیسری جو سبجیکٹ ہے جس کو میں کہوں گا دیٹ از سوشیالوجی. سوشیالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ یہ آپ کی اوپینین بھی فارم کرتا ہے, اینتھروپولوجیکلی بھی آپ کو بتاتا ہے لوگوں کے بارے میں, اور آپ کو ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ کس طرح سے معاشرے میں جی سکتے ہیں, زندہ رہ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سبجیکٹ بھی اچھا ہے. اسی طرح سے لینگویجز کی میں بات کریں تو ہم بعض لوگ نہیں پڑھتے لیکن بعض لوگ رکھتے ہیں, تو پنجابی از اے ویری گڈ لینگویج. اگر ہم پنجاب سے ہیں تو پنجابی, اسی طرح پشتو, سندھی, بلوچی, آئی وڈ گو فار ریجنل لینگویجز. مطلب ہر بچہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی لینگویج کو اچھی طرح پڑھے, اور یہ اچھے مارکس لیونگ اسکورنگ سبجیکٹ ہوتا ہے. لیکن بعض بچے بالکل نہیں کرتے, بعض بچے پشتون ہونے کے باوجود پشتو نہیں رکھتے, بعض پنجابی ہونے کے باوجود پنجابی نہیں رکھتے, اور اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی نہیں, وی آر ناٹ میڈ فار دیٹ. تو ٹھیک ہے, دے کین گو فار ادر سبجیکٹس, لیکن میں وہی کہوں گا کہ آپ اپنی ایپٹیوڈ کو دیکھیں کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے. اگر آپ کو جیوگرافی پسند ہے, جیوگرافی از اے ویری گڈ سبجیکٹ, مارک گیونگ سبجیکٹ ہے, لیکن ان کے لیے جس کو اس کا شوق ہے, جن کا خیال ہے کہ وہ ہیومن جیوگرافی پڑھیں گے یا اکنامک جیوگرافی پڑھیں گے اور ان کو اس میں مزہ آتا ہے, اٹس اے ونڈرفل سبجیکٹ فار دیم. ادروائز میں کہوں گا کہ نہیں, دیر از نو فارمولہ کوئی نہیں ہے. اگر فارمولہ بس اس لحاظ سے ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھیں, اینڈ دیٹ ول انشاءاللہ گیو یو گڈ مارکس. جی میرا خیال ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا فرسٹ ویڈیو میں بھی انگلش کے حوالے سے, تو بہت سے اسٹوڈنٹس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے انگلش کو امپروو کریں, چونکہ اس کو ان کو اٹیمپٹ ہی سارے پیپر انگلش میں کرنے ہیں. تو یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے ان کی, اب چاہے وہ سبجیکٹ کوئی بھی رکھ لیں, تو وہ اس میں کیا کریں, چونکہ وہ کچھ اسٹوڈنٹس تو انگلش میں الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ پہلا تو ان کا ٹارگیٹ جو ہوتا ہے کہ اپنے انگلش کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں اپنی کلاسز میں, میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو
گرامر آتی ہے اور اگر کسی بچے کو ٹرانسلیشن آتی ہے, وہ 10th کلاس کی بھی آتی ہو, تو اس بچے کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی انگلش غلط ہے. تو اتنا جاننا ضروری ہے گرامر, کم از کم جو 10ویں کے لیول تک ہے, میٹرک کے لیول تک کی ہے. اگر آپ کو وہ گرامر آتی ہے, اگر آپ کو وہ ٹرانسلیشن آتی ہے, تو یو کین بلڈ آن دیٹ. اگر آپ کو وہی آپ کی فاؤنڈیشن ہی ویک ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی ڈونٹ نو سم تھنگ گڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر ابھی آپ نے بی اے کر لیا ہے اور آپ کی انگلش ایک 10th کلاس کے بچے کے برابر بھی نہیں آتی ہے, پتہ نہیں پھر بی اے کیسے کیا ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں. لیکن بہرحال میں یہ گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنی بیسکس کو, آپ اپنی بنیاد کو مضبوط کریں, اور اگر آپ اپنی بنیاد مضبوط رکھیں گے تو آپ یقین کریں آپ اس پہ بلڈ اپ کر لیں گے. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں وہ سارے انگلش میں, آلموسٹ میں نے بتایا. اسی طرح آپ کے کمپلسری انگلش میں ہے, تو انگلش تو آپ کی خود بخود پریپیئر ہو رہی ہوتی ہے. ایک اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں کہیں سے, کوئی اچھا آپ کو ایسے مل جائے, اس کو زبانی یاد کر لیں. 2-4 ایسیز زبانی یاد کر لیں, اور وہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے فار ایگزامپل فرانسس بیکن کے ایسیز تھے جس طرح آپ نے پڑھے ہوں گے. اسی طرح سے آپ کو کبھی خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق یا انٹرنیشنل کرنٹ افیئر سے متعلق جو ایسیز ہیں, کوئی اگر آپ کو اچھا ایسے ملتا ہے کسی اچھے میگزین میں, ٹائمز میں, نیوز ویک میں, یا اسی طرح سے آپ کو کوئی اچھا ایڈیٹوریل مل جاتا ہے, تو پلیز اس کو بائی ہارٹ ریممبر کر لیں. وہ جو ورڈز ہیں وہ آپ کی میموری کا حصہ بھی بن جاتے ہیں, وہ آپ کو ایک نقطہ نظر بھی سمجھا دیتے ہیں. اور جو رسالہ آپ زیادہ پڑھتے ہیں, جو چیز آپ زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیز آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے, تو آپ کا سٹائل بھی ویسا بن جاتا ہے. اگر آپ نیوز ویک پڑھتے ہیں فار ایگزامپل, اور ایک آدھا آرٹیکل اس میں سے نکال لیتے ہیں مہینے میں اور اس کو یاد کر لیتے ہیں, تو 5-6 ماہ کے بعد آپ کا سٹائل وہی بن جائے گا جو کچھ نیوز ویک کی طرح کا ہے. تو یو ہیو ٹو گو ود دیٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یو مسٹ لرن فرام سم گڈ میگزینس اینڈ سم گڈ بکس. اس بک کو ایک دفعہ یاد کر لیں, یاد کرنے کے بعد اس کو ری رائٹ کر کے دیکھیں کہ آپ میں اور اس کتاب میں کتنا فرق ہے, یا اس میگزین میں کتنا فرق ہے. اس سے ووکیبلری بھی آپ کی بلڈ ہوتی ہے, ووکیبلری بڑی اچھی جی ڈیفینیٹلی. ایک کتاب بہت اچھی ہے ووکیبلری کے لیے, ورلڈ پاور میڈ ایزی. آئی ریکمینڈ دس بک ٹو ایوری باڈی, اینڈ دس از اے ونڈرفل بک بائی, میرا خیال ہے اس کا نام ہے اس کے آخر کا, آئی ایم فارگیٹنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ دیٹ از اے ونڈرفل بک, ورلڈ پاور میڈ ایزی, بائی, نام ہو گیا سم تھنگ لیوس ہے, نارمن لیوس. یس, وہ بہت اچھی کتاب ہے. تو وہ کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی ورلڈ پاور میں تقریباً ووکیبلری میں 2000+ ورڈس کا اضافہ ہو جاتا ہے 1 ماہ کے اندر اندر. اینڈ دس از فینومینل. یہ بہت اچھا ہے, دس از ونڈرفل. اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ کویسچن ہے, اور یہ کہ اسٹوڈنٹس بکس کون سی اسٹڈی کر سکتے ہیں, کوئی آتھرز آپ ریکمینڈ کریں گے, یا بکس کون سے آپ ریکمینڈ کریں گے ان کے لیے؟ دیکھیے کچھ تو ہمارے کلاسک رائٹرز ہیں, ہمارے پاس کلاسک ناولز موجود ہیں, بہت سے آپ کے پاس لٹریچر کی بہت سی چیزیں موجود ہیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بٹ ہم جنرلی اگر دیکھیں تو مجھے فلاسفر بڑے پسند ہیں, ول ڈیورام. ان کی کتابیں بہت مزے کی ہیں. برٹرنڈ رسل, آپ نے نام سنا ہوگا, برٹرنڈ رسل از گڈ. اسی طرح سے نام چومسکی کرنٹ رائٹرز میں سے ہیں. اسی طرح سے آپ کو پالو کویلو مل جاتے ہیں اگر آپ فکشن پڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نان فکشن پڑھتے ہیں تو خیر وہ تو اتنی زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوتی, لیکن فکشن میں آپ کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. تو اینی تھنگ دیٹ از آف یور ٹیسٹ, دیٹ امپرووز یور نالج اباؤٹ سم تھنگ, اور جو آپ کو کوئی نئی چیز دیتی ہے. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہ جو 3-4 ہم نے رائٹر بتائے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے میگزینس ہیں, خاص طور پہ کرنٹ افیئر کے میگزینس ہیں, انٹرنیشنل میگزینس ہیں, دی اکانومسٹ ہو گیا, میں نے آپ کو نام بتایا تھا, ٹائمز ہو گیا, نیوز ویک ہو گیا, یہ بہت اچھے میگزینس ہیں. اسی طرح اخباروں میں سے ہمارے یہاں ڈان از دا بیسٹ نیوز پیپر, اور ڈان کی انگلش بہت اچھی ہے, اس لیے کہ یہ ایک ایسا پیپر ہے جس کو ہر پڑھا لکھا آدمی پڑھتا ہے, ون وی اور دی ادر لائک کرتا ہے. اور ہم سب لوگ خود بھی, ہم نے CSS کے لیے سب سے پہلے کوئی چیز آپٹ کی تھی تو دیٹ واز ڈان. تو ڈان از ون آف دا ونڈرفل پیپرس. ہمارے اسی طرح ابھی نیوز اور بھی نیشن میں بھی اچھے آرٹیکلز آتے ہیں. سو آرٹیکلز آر ویری گڈ, دے آر ویری
फाइनली क्राफ्टेड, वेरी फाइनली रिटन, तो इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाती है। ग्रामर के लिए क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ग्रामर की ऐसी बुक्स हो सकती हैं, किस तरह से ग्रामर को बच्चे इम्प्रूव करें? देखिए ग्रामर में तो मैं ये कहूँगा कि जो एक नाम बड़ा मशहूर है रेनन मार्टिन, इट्स ए गुड बुक टू स्टार्ट विद। आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लें, फिर आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। देखें हम यहाँ पे कोई लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स नहीं करने जा रहे, हम यहाँ पे बेसिकली एक वर्किंग नॉलेज चाहते हैं इंग्लिश का, इस हद तक कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी ट्रांसलेशन की कोई किताब लेके मार्केट से मिलती है, अग्रवाल की किताब मिलती है ग्रामर की और ट्रांसलेशन की अच्छी किताब है, प्रेस राइटिंग की अच्छी किताब है, वो आप देख लें। इसी तरह से आपकी ये जो मुख्तलिफ यहाँ पे कंपनीज लिखती हैं, लेकिन मैंने आपसे जो कहा है उसमें रेनन मार्टिन अच्छी है, दैट इज़ ए गुड बुक। ट्रांसलेशन के लिए मुझे एक किताब बड़ी पसंद थी, वो 9th और 10th क्लास की है, दस्ती मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड दैट इज़ अ वंडरफुल बुक। मेरे ख्याल में इट हैज़ अ स्टोर ऑफ अबाउट 1000+ वर्ड्स फॉर यू, और उसकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे वो आपकी इब्तदाई स्टेजेस के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद तो फिर आप आर्टिकल्स में से पढ़ते हैं, किताबों में से पढ़ते हैं, फिर आप मज़ीद आगे निकल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मली बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं, उलझ जाते हैं फिक्रात बनाते हुए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्या करें, किस तरह से अटेम्प्ट करें? देखिए मैं इसमें ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स शुड गो फॉर सिंपल एंड ड्यूरेबल थिंग। ड्यूरेबिलिटी का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसको वो कंफर्म बार बार रिपीट कर सके। देखिए सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस ठीक है चलते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी चलता है, लेकिन अगर आप बहुत लंबे फिक्रे बना रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे हैं तो दैट कॉजेज ए प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपना नुक्ता नज़र खुद ही नहीं समझ पाते। बात आपको ये मालूम नहीं होता कि आपका प्रोनाउन कौन से सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, बात आपको एडवर्ब का पता नहीं चलता सही तरीके से, बात मैंने अर्ज किया था कि वो आपको ये नहीं मालूम होता कि प्रेडिकेट आपका क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपने सीखनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने सीखना है, तो आप सीखें और सीखने के बाद अपनी चीज़ों को सिंपल रखें फॉर द ईज ऑफ एग्जामिनर आल्सो। अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे बर्ट्रैंड रसल लिखता है, अब बर्ट्रैंड रसल के कुछ एसेज इतने मुश्किल हैं, खासतौर पे जो उसकी किताब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें बात सेंटेंसेज या इंडिविजुअल एंड अथॉरिटी, तो वो इतने ज़्यादा मुश्किल है कि उसको पढ़ने के बाद 2 घंटे सोचना पड़ता है कि इसने कहा क्या था। तो आई वुड सजेस्ट कि सिंपल रखें अपनी चीज़ों को। मैटर ऑफ फैक्ट वर्किंग इंग्लिश हमें चाहिए, और वो इंग्लिश चाहिए जो करंट मैगजीन्स में चल रही है, जो करंट न्यूज़पेपर्स में आ रही है। सो दैट इज द इंग्लिश दैट वी डिजायर। इससे ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश हमें नहीं चाहिए, और यही तरीका इसको बेहतर बनाने का है, यही सीखने का है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हमने आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई शायद जो आप इससे पहले नहीं जानते थे। इसमें डॉक्टर साहब की बातों से जो मैंने एक बात एक्सट्रैक्ट की है वो ये है कि अगर हम बीइंग पेरेंट्स, मैं मुखातिब हूँ पेरेंट्स से, अगर हम बिग पेरेंट्स अपने बच्चों की बेस ठीक रखते हैं और उनके मैट्रिक लेवल तक जाने तक हम उनको बेस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो प्रॉब्लम्स आगे जाके ग्रेजुएशन करने के बाद पेश आती हैं वो उनको नहीं आएंगी। अपने बच्चों को न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है उसका हैबिचुअल बनाएं, उनके ग्रामर पे ध्यान दें, उनमें सेल्फ राइटिंग जो है उसकी आदत डालें, और सेल्फ राइटिंग के साथ साथ उनको याद करने की भी आदत दें, क्योंकि जब तक बच्चा याद नहीं करेगा उसके पास अच्छा जो है वोकैबुलरी का, उसके पास सिलेक्शन नहीं होगी, उसके पास ये चॉइसेस नहीं होंगी कि वो वर्ड्स के साथ खेल सके, तब तक वो अच्छी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको कुछ बुक्स के नाम बताए हैं उनको ज़रूर स्टडी करें, और इसके साथ साथ आपको जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, सपोज़ आप ये बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, आपको नेट से मिल जाएंगी, इसके अलावा भी बहुत सारा जो मटेरियल है वो नेट पे भी अवेलेबल है, तो ज़रूर उससे इस्तेफादा हासिल करें। जिस तरह से डॉक्टर साहब और उनके साथ साथ जो उनकी एकेडमी है अल-बहरिया इंस्टीट्यूट में, बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं CSS के स्टूडेंट्स के लिए, और अब अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया कि मैं इनके साथ मिलकर
تو اس جو کام ہے اس کام کو آگے بڑھا سکوں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ ضرور جو آپ کے مائنڈ میں کنفیوژن تھے سبجیکٹس کے حوالے سے وہ آپ کی دور ہو گئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ہماری ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے وہ کمنٹس کیا کریں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کو کویسچن کر سکتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جو بھی پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ہیں جو لوگ آپ کویسچن کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. جس کویسچن کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ کمنٹس آئیں گے ہم اس پہ بیس کر کے ویڈیو ضرور بنائیں گے, کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر سے جو کنفیوژن پوائنٹس ہیں ان کو ختم کریں اور آپ کو ایک کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹ بنائیں. کیونکہ جب تک آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہے تب تک آپ زندگی میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے محنت پر یقین رکھتے ہوئے ضرور کوشش کریں. ہماری دعائیں ہماری ایفرٹس آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ.